صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت: لو أريدك بالله يا فتى والناقة. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني بي. فأتيت بالكساء اليماني وغطيت بي وسرت أنزل إليه وإذا وجهه يتلالوا كأنها القدر في ليلة تمام وكمال. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية لبس رسول الله. فقلت: نعم إن لبدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جده يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال: السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة
كأنها رأيت أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع لديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي خليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء، فقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخافتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واجب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا ملكية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعذر لي أن أحبس إلى الأرض ليكونوا معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي والأعلى، يقولك السلام وقصك بالتحية والإكرام. أقول لك عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملكية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا ليرزقكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا، ما ذكر خبرنا هذا في مفصل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله كنا وقعد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرض الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه.
ولا تعرض حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي بن الله كنا وسعدنا وكذلك أشيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد شام کے بازار میں زینب دلگیر ہے. شام کے بازار میں زینب دلگیر ہے. مجمع کفار ہے اور شاکی ہم شیر ہے. شام کے بازار میں زینب دلگیر ہے. کس طرح زینب نے دیکھا حال وہ شبیر کا. کس طرح زینب نے دیکھا حال وہ شبیر کا. شمر سینے پہ ہے اور ہاتھ میں شمشیر ہے. شام کے بازار میں زینب دلگیر. فاطمہ سنبھالو زینب دلگیر کو. فاطمہ سنبھالو زینب دلگیر کو. ہو رہا ہے بھائی جب دیکھ دی ہمشیر ہے. ہو رہا ہے بھائی جب دیکھ دی ہمشیر ہے. شام کے بازار پر کس طرح دل کو سنبھال زینب مزدر بھلا. کس طرح دل کو سنبھال زینب مزدر بھلا. سامنے آنکھوں کے نیزے پہ سر شبیر ہے. شام کے بازار میں زینب دلگیر ہے. تیری دربار میں زینب کھڑی ہے اشتبا. اور دیکھنا ظالم سے یہ بار سے تدہیر ہے. اب چلا جاتا نہیں میں عابد بیمار سے. اب چلا جاتا نہیں ہے عابد بیمار سے. ہے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ہے. گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر
بازار میں زینب اور مارتا ہے کیوں تماچے تو سکینہ کو ارے مارتا ہے کیوں تماچے تو سکینہ کو لے اور فاطمہ کی ہے یہ پوتی دختر شبیر اور کہتی تھی رو کر سکینہ شام کے میں ہر آپ کے آنے میں بابا کیسی تاخیر ہے شام کے بازار میں زینب دل کی اور روک لے اپنے قلم کو آبدی تو بس یہاں کتنا بڑا غم کا فسانہ یہ تیری تحریر ہے شام کے بازار میں زینب دل کی ہے مجمع کفار ہے اور شاکی ہم شیر ہے شام کے بازار میں بہت بلند علیہ السلام صلی اللہ بابا جی بلند سلوات محمد والے محمد بلند سر صلوات ایک اور ضرور بھیجیں ہم کیا بتائیں آپ کو کیسے ہم کیا بتائیں آپ کو کیسے حسین ہے قدرت پہ جس کو ناز ہے ایسے حسین ہے قدرت پہ جس کو ناز ہے ایسے حسین ہے حق کی رضا میں تین پاتھر کو کیا نثار حق کی رضا میں تین گھر کو کیا نثار دنیا میں ایسا کون ہے جیسے
کلام کی چند شعر حاضر کرنا جناب فاضل شکر درود بھی محمد والے عزا کے فرش کی زینت ہے حضرت آقا عزا کے فرش کی زینت ہے حضرت آقا نشانے عظمت و ہمت ہے حضرت عزا کے فرش کی زینت ہے حضرت آقا زمانہ دیکھے تو انسانیت کے قرآن میں زمانہ دیکھے تو انسانیت کے قرآن وفا و صبر کی آیت ہے حضرت آقا عزا کے فرش کی زینت ہے حضرت آقا وہی امام جو حاجت روا ہے سب اسی امام کی حاجت ہے حضرت آقا عزا کے فرش کی زینت ہے حضرت آقا علی کے پاس ہے پروردگار کی اور اپنے باپ کی قوت ہے حضرت عزا کے فرش کی زینت ہے حضرت آقا حسین کے لیے عباس زور بازو حرم کے قلب کی قوت ہے حضرت آقا عزا کے فرش کی زینت ہے حضرت آقا اٹھائی صبر کی شمشیر اور غدا سے برات کی وہ شہادت ہے حضرت آقا عزا کے فرش کی
نخین سلام دانش کیا ہے پیش نخین سلام دانش قبولیت کی ضمانت ہے حضرت عطا کے فرش کی زینت ہے حضرت عطا کے فرش کی. بابا کے لیے خیر میں روتی ہے سکینہ پانی نہیں منہ اشکوں سے دھوتی ہے سکینہ ماں سے نہ بہتی ہے نا سوتی ہے سکینہ بے حال ہمیشہ میں ہوتی ہے سکینہ بے حال ہمیشہ میں ہوتی ہے سکینہ جو سانس بھی ہے درد حزینہ کے لیے ہے دنیا کا ہر ایک رنگ سکینہ کے لیے دنیا کا ہر ایک رنگ سکینہ کے لیے ہے سوجھے ہوئے رخسار لہو کان سے جاری وہ سیدھا سی پوشاک بھری خون میں ساری یہ پیاس کی شدت ہے کہ ہے ذوق ستاری کہتی ہے کہ کب آئے گی بابا کی سواری کہتی ہے کہ کب آئے گی بابا کی سواری دم سینے میں گھٹتا ہے مسیحا سے ملا تو اچھی خوبی اماں مجھے بابا سے اچھی خوبی اماں مجھے بابا سے ملا دو بابا یوں گھر سے گئے پھر گھر میں نہ آئے اور سوتے ہیں اکبر بھی سینے پہ کھائے امو بھی میری مشق کو دریا سے نہ لائے بچے در خیمہ پہ رہے آس لگا بچے در خیمہ پہ رہے آس لگائے کرتی ہوں میں فریاد تو آتا نہیں کوئی لگتے ہیں تماچے تو بچاتا نہیں لگتے ہیں تماچے تو بچاتا نہیں کوئی رخسار کے لیے گھر میں جو آئے شہر والا آغوش میں بکھلا کے ہمیں پیار کیا تھا منہ چوم کے شفقت سے یہ فرماتے تھے بابا
दुनिया में कोई बाप हमेशा नहीं रहता, दुनिया में कोई बाप हमेशा नहीं रहता। ऐ बीबी तुम्हारे लिए ये गम की खबर है, कुर्बान बिदर आगे यतीमी का सफर है, कुर्बान बिदर आगे यतीमी का सफर है। शिकवा न किया छीन लिए शेर ने गौहर, बालों से ढका चेहरा जो छीनी गई चादर, रस्सी में गला पान चुके मेरा सितम कर, बाजार में दरबार में हो आई खुले सा, बाजार में दरबार में हो आई खुले सा। याद करती नहीं मैं अब तो चचाते बाबा को बुलाती नहीं, खाती हूँ तमाचे बाबा को बुलाती नहीं, खाती हूँ तमाचे। अब राज यतीमी का छुपी हाँ पे खुला है, बिन बाप का हो जाना मुसीबत है बला है। अब तो ना शिकायत ना मुकद्दर का गिला है, मुश्किल मेरी आसान हो खालिद से दुआ है, मुश्किल मेरी आसान हो खालिद से दुआ है। आए जो कोई रहमतो अल्लाह जता दे, जाऊंगी न जब कोई मुझे राह बता दे, जाऊंगी न जब कोई मुझे राह बता दे। दिन रात के अब जुल्म उठाए नहीं जाते, कह के यतीम अब तो मुझे सब है बुलाते, कर आह भी करती हूँ, तमाचे हैं लगाते, पानी मुझे दिखला के जमीन पर है बहाते, पानी मुझे दिखला के जमीन पर है बहाते। क्या ऐसा सितम और किसी पर भी हुआ है, आशूर से अब तक मेरा रस्सी में गला है, आशूर से अब तक मेरा रस्सी में गला है। एक शाम जो लगी आँख तो ये ख्वाब में देखा, खुद बेटी से मिलने के लिए आए हैं बाबा, फरमाते हैं आगोश में लेकर शहवाला, सीने से तेरा जान पिदर बाके लग जा, सीने से तेरा जाने पिदर बाके लग जा। सद में मेरी फुल खत में बहुत तुमने उठाए, लो खत्म मुसीबत हुई लेने को हमारे, लो खत्म मुसीबत हुई लेने को हमारे। Assalamu alaikum wa rahmatullah. A quick announcement, inshallah, before starts the speech.
Inshallah, our next program here will have, this is the first year we're doing our youth month this year. Inshallah, next Saturday at 3 p.m. So request all the parents to please register the youth if they can. Please contact Musa, my son, who's a senior, and he will register your youth. Inshallah, we have a youth only month for boys here. That's next Saturday at 3 p.m. So please join us for next Saturday, that's September 18th. After that, our program here is as follows. We have our rain program starting September 24th till September 28th. There's 5 majalis, inshallah. And Maulana and IZFNA will be deciding those majalis for our rain, inshallah. So please join us for those majalis. For today's program, right after Maulana's speech, please be seated. We'll have a salam and then we start with now time. So please stay seated after the majlis. And one last announcement, as most of you coming in have seen, we have doing some renovation in the building. Deck is already under construction, and we have some more plans. As you can see, we're doing outdoor programs, and we plan to do this for, looks like it, for another year or two. Hopefully not that long, but we're planning for it. So we like to make a pavilion there, so we can put the tents there, the grass area. Also, we're going to upgrade our bathrooms and trying to put a fence around this periphery here. But there are a lot of deer and ticks, so they want to put a fence as well. The total cost is estimating about $120,000. So we do need your laws and your support. Anything you can do, you can donate either online or with myself or Sister Sakina Jaffrey, Sister, inshallah, need your laws for those projects, inshallah. With that, I'd like to request Maulana. We're honored to have Maulana Rizwan here with us. Thank you, Pastor. I'm going to start the masjid with a loud salawat. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فعل سورة الفاتحة کی تلاوت کر کے مدنی درود کو شامل کر دیں. حسن رضا ابن نذیر حسین، غلام عباس حسین ابن محمد حسین، سید فاطمہ بیگم بنت سید لطف علی حری المصری خاتون بیگم بنت ولا حسین عابد حسن رضا ابن حسن رضا معظم حسین ابن دائم حسین دوست علی خان رئیس النساء بیگم رضیہ سلطانہ بیگم میر تقی علی خان سید مہدی حسن جعفری سید جعفری سید کاظم حسین موسوی صالحہ موسوی. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الباصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The verse that I recited is one of the more known ayat from Surah Baqarah, ayat which is usually recited when the discussion is under the topic of dua. While inshallah I will be benefiting a little bit from that aspect of this ayat, the translation, before I get to that, the announcement you heard as Beth al-Asr is going under renovations, we ask Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah give them success in the renovations and all the upgrades that are being done at the center, and may Allah subhanahu wa ta'ala through the hearts of mu'mineen fulfill this as soon as possible, and all of their needs, whether spiritual or monetary, financial, through the help of the mu'mineen, inshallah fulfill this as soon as possible. Sallu ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala in this ayat, He addresses the Holy Prophet by saying, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, O my Prophet, when my servant asks you regarding me, concerning me, tell him, Inni qareeb, that I am indeed close to you. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, and I respond to the dua as long as the person is making the dua. So there's a shout, idha da'ani, in it. Because sometimes we say, well, Allah is aware of everything. What is the need to ask? No, this is where the ayat of Quran is saying, no, you do need to ask. Because when you ask, it breaks your arrogance. Those who stay away from asking me, their abode is Jahannam. So from that aspect, Allah subhanahu wa ta'ala is very clear that whenever you ask me, only then you will get the response. Therefore tell them to seek help from me or come towards me, say labbaik to me, wal yu'minu bi, and also tell them to bring iman onto me, la'allahum yarshudun, so that they may find the path of salvation. This is the simple translation of this ayah. As I said, inshallah, I'll benefit from this ayah towards the end of my discussion. I think there's too much echo in it. If you can decrease a little bit of the echo. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. That in this day and age, we are going through, and of course, you hear the news, and due to social media these days, news travels rapidly like a fire in a jungle. And especially during Ayyam Azah, you find so many attacks on Azadari, so many controversies that are created regarding Azah. It was one thing when people who were from another sect, Ahl Sunnah or others, they attacked us. You would understand because of their, clear not understanding the Azah of Ahl Bayt. But it is more hurtful when you find that this is being done from within. Rasulullah himself had said that I'm not afraid so much of mushrikeen and kuffar, more afraid of those who are munafiqeen from within, who pose the picture and the face of the followers, but they are the ones who are more damaging. Because the enemy, which is kafir and mushrik, you can see from outside.
And the external enemy can easily be recognized, but the enemy from within is very difficult to recognize. Therefore, they are more damaging. That's why you see the more damage done in the earlier days of Islam was through these munafiqeen who pose in the garb of Islam as mu'mineen. Similar is the case today, and this is nothing new. Has been happening every single year. As soon as the Ayyam Azha come by, you find someone comes out with something new, some new theory against this Azha to go ahead and put a stop to it. It is understandable when they're coming from madhab outside of Ahl Tashayyuh. But when they come from within our madhab, this is where it's problematic. Like every year, this year also someone raised their head, bringing about what? Finding faults within our aqaid. Now, it's one thing that a person declares himself that I'm not a Shia and therefore I differ. You know, we respect your opinions. But you are wearing the labbada of Islam and Tashayyuh, and then you're going and saying these things. This is where the problem arises. What it does, it creates not only fitna within, but it also takes us away from the essence of this azan. So this year, this person, you may have heard or you may not have heard. If you have not, you will hear pretty soon. He comes out every year with certain things, certain ideas. And this year also in the Ayyam Azam, his name is Sheikh Arif Abdul Hussein from UK. Lectures are available online. And of course, I'm not a big fan of listening to a clip of 1 minute or 2 minutes. Even if you listen to the entire lecture, you will find the flaws in the bayanat that this person is given. For example, he says, and he concludes in one of his lectures that we are so Imam-centric that we have forgotten as if Allah even exists. And then he says that the Ismat, Taharat, and Ilm Ghaib only belongs to Allah and no one else. He concludes by saying that Ahl Bayt were mere mortals. If they weren't, how could they be role models for us? He goes to the extent by saying that 6th Imam and the 10th Imam were not aware of who their successor would be. And then Shias bring in the concept of Bada, that it was meant to be something else, then it was a change in the plan of Allah and the new idea was proposed. So the 6th Imam thought it was his other son who died, and then it ended up being the one who was the 7th Imam, Imam Musa Kazim. Similar is the case with the 10th Imam. He did not know who his successor was going to be. Na'udhu billah. And then when his older son died, it transpired to Imam that it would be the 2nd son. He concludes by saying when Imams don't know their own successors, by priority, they don't know what you and I are doing, what our amal are, and they're unaware of what we are doing. Therefore, whatever concept of ismat that you associate with Imam, it is something which is attainable by you and I as well. Meaning, they are very beautiful, refined souls. They are remarkable human beings. They have refined their souls to the extent whatever ilm ghaib and ismat that they have is through refining their souls. And you and I can also refine our souls to that extent and attain those levels. You can give it a try, but you won't achieve it. He concludes with that. What's wrong with this aqidah? The problem is when some of our own people see this sort of videos, especially the youngsters, they say, Maulana, what's wrong with it? He's saying Imams were so immaculate that they attained this level through their immense purification of their souls.
one of the musallamat of madhab tashayyur regarding the ismat of Ahlul Bayt is that it's not kasbi, that it is not acquired, that they don't have to work for it to get to that level where they can go ahead and gain access to ismat. Ismat is given by Allah subhanahu wa ta'ala to them. If it was something which could be attainable, then yes, you and I could have also gotten in the line and gotten it. Therefore, the concept of ismat is completely misrepresented. He concludes by saying that Allah is only Masoom. This is a purely Sunni nazariya. We respect their nazariya. Respect in the sense, we don't challenge it because it's their nazariya. Christians believe in Trinity. They'll let them believe in Trinity. We differ with them, but we're not going to go ahead and create a fitna over that. This is purely the aqidah of Ahl Sunnah, that Allah is the one who has ismat. Allah is the one who has ilm ghaib. And whoever gains little bit of it, it's because what Allah subhanahu wa ta'ala, because of the heart and the purification of these people that they have attained. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. One more last one. And then he goes on and he mentions that, I don't know why it is that whenever the khulafa, their names are mentioned, whenever some of the wives of the Prophet, their names are mentioned, we see that our brothers, Shias, they start making these faces, looking at each other awkwardly. And Banu Umayyah, we slammed them so badly that they did this, they did that, overlooking all the good things Banu Umayyah did. With this theory, you should go ahead and praise Fir'aun as well, because he created a lot of things. He made a lot of things. There were a lot of discoveries done in the time of Pharaoh, so you should go ahead and praise him as well. With this logic, that because Banu Umayyah achieved many things in the 83 years of their rule, we should not bash Banu Umayyah merely because of that. You see, the problem with all of these ideas is, if it was coming from someone from outside, we would not have minded. Why? Because people have been attacking Shia for the longest time. But when it comes from within, this is where the issue becomes that much difficult. And then, of course, these sort of people have a following. And as I mentioned, when these clips are seen by our youngsters, and even some adults alike, they say, Maulana, what's wrong with this aqidah? This seems all right to me. There's nothing really bothersome in it. I'll tell you what the bothersome part is. I believe that this person is Qabil Islam, first of all. If he pays attention to some of the ideas that are presented in Quran, which I will mention for you, he'll understand the concept of Ismat, he'll understand the concept of Tahara, he'll understand the concept of Ilm Ghaib that Allah has given to Ahlul Bayt. Yes, one thing is for sure, absolute Ilm Ghaib is with Allah subhanahu wa ta'ala. Absolute Ilm Ghaib. But from whatever Allah has given to Ahlul Bayt, it is something which is highlighted in the ayat of Quran. None of our Masumeen claim to have absolute Ilm Ghaib. But you don't go ahead and start thinking that when they did not claim that, we should go ahead and strip all of the Ilm Ghaib that they had already. This is where the problem arises. I'll give a few examples from Quran, because he's taking all the prophets and imams along in this category. What are you going to do with the ayat in which Allah subhanahu wa ta'ala informs Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, oh Isa, this is what these people are doing in their houses, tell them about it. Hazrat Isa is going by and Allah is giving him the information about what is happening inside the houses. They say, what do you know about what happens inside the house? We are doing something within our four walls. You don't know, you have no idea. In this day and age, in fact, this should not have been an issue for you. Because we live in an information technology, the world where nothing is hidden from anyone. The surveillance that certain government agencies have upon us,
They know to the point what we are doing, what we have done, our history, back all the way and moving forward, in which direction we're headed. All the different types of surveillances that you have through your phone, through your other devices that you have at home, which are all there for your convenience. Google this, Alexa that, all those things, phone and all these gadgets that we are now so used to that we can't live without. There's a means of keeping an eye on you. So today, in fact, Ghair Masoom will also be able to tell you what's going on inside the house. So in this day and age, you should not have any doubt how Allah subhanahu wa ta'ala can go ahead and give this knowledge to those who are his chosen ones. So Hazrat Isa was giving this information. Go refer to the first few ayat of Surah Tahrim, chapter 66. When the two of the wives of the Prophet, they plotted against the Prophet, and this is not the tafsir, this is the ayat. When they plotted against the Prophet was informed by Allah subhanahu wa ta'ala what they're planning on doing. Prophet revealed their plot. Instead of saying, forgive me, she said, how do you know? Rasulullah responded by saying, my Rabb informed me of this. How else would I know? Allah subhanahu wa ta'ala has given me this knowledge. This ghaib, ilm ghaib is from Allah subhanahu wa ta'ala. So the first few ayat of Surah Tahrim reflect on this. This is not tafsir, by the way. Just go ahead and read the first 5 ayat. And then the ayat conclude by saying, إِن تَتُوبَا لَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. If they were to go ahead and do tawbah, these two, indeed their hearts have swerved. And you say when Quran is talking about someone whose hearts have swerved, if their names are mentioned, we can't even bring a smirk on our faces of what they have done against the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So this is as far as the ilm ghaib is concerned. He said, Imams do not know what we are doing. They don't have knowledge of that. Imam Zamana does not know what we are doing. Even Prophet, when he left this world, on the day of judgment, Prophet will say, I don't know what happened after me, what these people did after me. In fact, what is mentioned is basically what they did after that. The famous riwayat where Rasulullah would be saying, my sahabi, my ashab, and Allah will say, you don't know what they did after you. Quoting this hadith, mentioning that even Prophet does not know what happened and what took place after he left this world. So how would Imams know anything about what you are doing in Imam Zamana for that matter? One ayat of Quran for that. Again, these things are mentioned in Quran. Although Quran is not a book of tafsir, it requires interpretation, but these things are so openly mentioned in Quran. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Go ahead and act. Allah sees your action, the Prophet sees your action, and mu'minun see your action. You say, mashallah, we're all mu'mineen. Okay, tell me what I did last night, what I did 2 days ago, where did I travel 3 days ago? You might have my itinerary, but only to that extent. You won't have what I was thinking, what I was doing, what my mind was, I was plotting. All those details are still hidden from you. Allah is saying in this ayat very clearly, قُلْ اعْمَلُوا. Go ahead and act. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. Allah sees your action. Rasuluhu, his prophet sees your action. وَالْمُؤْمِنُونَ, the mu'min sees your action. So if we are mu'minin, do you know what I did? I said, no, I don't know. With details, I don't know. Then who is this mu'min being referred to over here? That mu'min which is being referred to over here is the same person that was being referred to in the ayat of Wilayat, which says, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. That Allah is your wali, the Prophet is your wali, and the one who gives zakat in the form that he was doing ruku is your wali. That's the same person who is referred to as mu'min over here. Aymayatar are being mentioned as the mu'minun over here. So this is why Quran, sometimes the words, we'll say, well, this word means this. Yes, it means that. But it refers to Aymayatar because clearly you and I have no knowledge of what we have done
or what our secrets are hidden within us. Another ayat of Quran, before I move on with the ayat that I have recited for you. We all read this surah, especially during the month of Ramadan. Surah Qadr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaika. Tanazzalu might seem like Sigha Mazi, past tense, but it is actually Sigha Muzare, the present tense. Because the word tatanazzalu, it was only originally tatanazzalu. The ta is has because of the balaghat of Quran. So it is tanazzalul malaikatu. But in fact, it is still Muzare, means tatanazzalul malaikatu. Meaning what? That the malaika are continuously coming down. The nuzul of malaika is happening as we speak. Every year on the night of Qadr, malaika come down. Who are they coming down to? Mu'minun, you and I? Have you ever received a malaika in your life? Have you ever hosted a malak in your life? When our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir has, Imam responded, yes, they come down upon us. Wahi is munqati, but they come down on the wali of Allah on the earth at that time and inform them of the ahwal of mu'minun for the entire year. So about us, Imam of our time is aware. You and I might be heedless of Imam of our time, but he is not heedless of us. You and I might have distanced ourselves from Imam Zamana, but he has not distanced himself from us. Allah is continuously informing him of our ahwal. And therefore, these are enough proofs only within Quran. I did not even touch a hadith to clarify what this individual is causing as a fitna. And this is something which is brewing in the UK. Similar concept is brewing in the in Hindustan as well, in India as well. A party of father and son who have blessed New Jersey as well, and they have spoken in the past here as well. And now they are bringing contradictions in the concept of tawassul. The funniest thing is, you listen to this person's khutbah, he says, Nabiyyina wa Shafi'ina bil Qasim and Muhammad, and then he goes against the Shafaat. At least change your khutbah. In the khutbah that is recited by the Maulanas, in it he says, our Nabi who's our Shafi. And then the entire lecture is against the Shafaat of Nabi. MashaAllah. Go ahead and change your khutbah, please, if you are against the concept of Shafaat. The problem, what they might have, and I'm giving them benefit of the doubt, problem what they might have tried to address is the ghuluw that might have come within our circles, to the extent that people went so far saying that only Hussein gives us awlad, only Hussein gives us mal, only Hussein والسلام, gives us everything, void of him being attached with Allah subhanahu wa ta'ala. That is the concept. Maybe it was in their mind that we have gone carried away, and that's what they wanted to address. I'm giving them benefit of the doubt, although it's a big benefit of the doubt, which I'm just being, a little bit on their side, that maybe that's the reason they wanted to address. Because some of us have gone to that extent where we have eliminated the need of Allah subhanahu wa ta'ala. But that's not the case. If you want to address something, don't go ahead and take away the basic aqaid of Ahl Tashayyu, which have been established for 14 centuries. Ulama and scholars have done a great deal of work in preserving these rights and these hukuk and these aqaid, and you're messing up with these aqaid. Salawat Muhammad wa The concept of ismat is there for Ahlul Bayt. The concept of al-ghaib is there for Ahlul Bayt. These are the concepts which are musallam aqaid of Ahl Tashayyu. And if anyone gets in the way, they will be rebutted and they will be rebuked in the same exact way. We're not going to compromise when it comes to these sort of aqaid. Now let me come back to, after mentioning this brief problem that we are facing at the moment is in the world. And this is something which arises, unfortunately, in the time of Muharram al-Haram.
where people are all glued into listening to the lectures and the masaib and the majalis and the fadail of Ahl-Bayt, while people are waiting to listen to those things, within them, these sort of ideas are presented, and this is where the problem becomes even bigger. I chose this ayat, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ. The reason I chose this ayat, I wanted to mention in regards to our fourth Imam, Imam Zain al-Abidin. That fourth Imam, with the difficulties and the masaib that he faced, if it was any one of us, we would have given up. After the events of Karbala, when Imam has lost the family members, the Jawanan and Banu Hashim, when Imam has lost all of his companions, and those of the companions that have remained, they are so reluctant to come for the nusrat of Imam because of the obvious persecution. At this point, Imam neither has ashab, does not have the Jawanan and Banu Hashim, does not have a mimbar, and Imam still has to do his original duty, which is to propagate the madhab. Anyone would have just said, well, all the doors are closed upon me, nothing can happen, and I'll just wait it out. I'm sure in many of our lives, this sort of thing have happened, that where we've seen that all the doors are closed upon us, everything is shut upon us, we don't find any way out of it. You know, family has stranded you, you lost your job, all your belongings were taken away, and many other masaib came upon you. And at that moment, you feel hopeless, and there's nothing that you can do about it. If you want inspiration from anyone, seek inspiration from fourth Imam, Imam Zain al-Abidin alayhi salatu that within 20 years, Imam revived the religion back to its original state. What was lost in the 61st year after Hijrah was reversed and brought back and revived in the next 20 years by the hard work of fourth Imam. You know, there was a person by the name Shihab Zuhri. He's an individual in Tariq. Shia say he was one of us. And the Sunnah said, no, he was one of us. He was one of the Qazi in the time of Banu Umayyah. But he never gave fatwa according to them. He always followed Ahlul Bayt. One day, there was a man who was, apprehended for some crime. The crime was not proven. There was so much tashaddud done upon this person that he died. Shihab Zuhri, from that moment, he took off the labada of qaza and qazawat, and he left. He left for the jungles. He said, that's it, I can't continue with this anymore. This is the biggest grave mistake that I have made, and I don't want to give any more judgments. Fourth Imam came for Hajj to Makkah. Someone informed him about Shihab Zuhri. Imam said, call him. Shihab Zuhri comes. Imam says, what have you done to yourself? He said, Imam, I've committed the biggest crime ever. I took a life of a Mazloom. Nothing could be worse than that. Imam said, what you're doing right now is worse than that. He said, Imam, how could this be worse than taking a life of Nafs Muhtarama, someone who was, innocent, and I took his life? What could be worse than that? This is what I'm doing? Imam said, no, what you're doing, what you've done in the past, you could ask for tawbah and Allah will forgive you. But what you're doing right now is losing hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Imam uttered those famous words by saying, Inni la akhafu min dunubik kama akhafu min qurutik. I'm not afraid of your sins as much as I'm afraid of your hopelessness in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is how Imam revived Shihab Zuhri, that he comes back to the scene and he continues what he was doing before. So many people, and even Hassan al-Basri, when Imam sees him, he was in the time of Tawaf, he looks at people, Tawaf, one of the most difficult things,
and he sees how difficult this ibadat is, he says, you know, al-ajabu kullu al-ajab mimman naja kayfa naja. I'm surprised, how can someone achieve salvation? Najat kaise mumkin hai? With all the difficulties that are there as far as this madhab is concerned. Imam was there. Fourth Imam responded by saying, Laysa al-ajab mimman naja kayfa naja, walakin mimman halaka kayfa halaka. Ajab is baat, taajjub is baat ke nahi hai ki jisko najat mil gayi, usko najat kaise mili. ताज्जुब इस बात पे है कि जो हलाक हो गया वो कैसे हलाक हो गया. मअसाअत रहमतिल्लाह, अल्लाह की वुसअत रहमत के बावजूद अगर कोई हलाक हो जाए तो फिर उस शख्स के लिए क्या कह सकते हैं. इमाम ने कहा नजात आसान है, हलाक होना मुश्किल है. अल्लाह की इतनी रहमतें आपके सामने मौजूद है. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले दो बुजुर्गवार हैं जिनके नाम आपने सुन रखे हैं. एक मोहम्मद बाकर मजलिसी साहिब बिहारुल अनवार, एक उनके वालिद गिरामी मोहम्मद तकी मजलिसी. दोनों पाए अव्वल के उलमा और इनकी खिदमतें इस दीन मुबीन इस्लाम के लिए जो कि ता क़यामत बाकी रहेंगी, इसीलिए उनका नाम रोशन है अब तक. मोहम्मद तकी मजलिसी, उन्होंने शरह लिखी है मंदा याज़ुल फ़क़ीह की, रौज़तुल मुत्तक़ीन के नाम से. उस शरह में वो एक वाक़या लिखते हैं अपना पर्सनल. कहते हैं कि मैं रियाजत करता था. रियाजत यानी ऐसे अमल अंजाम देना कि जिससे इमाम ज़माना से मुलाकात हो सके. कहा इन पर्सन तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन ख्वाब में इमाम को देखा. ये खुद वाक़या लिखते हैं मोहम्मद तकी मजलिसी. कहते हैं मैंने ख्वाब में इमाम को देखा, इमाम से सवालात दरियाफ्त किए. यानी ये उलमा उस दर्जे पे थे कि इमाम ज़माना से सवालात के जवाबात अपने ख्वाब में ले लेते थे. दरियाफ्त किए, इमाम ने जवाबात दिए. फिर मैंने कहा इमाम आप तक रसाई इतनी आसान नहीं है, हर दफा मुमकिन नहीं होता आपसे मिलना. मुझे किसी एक ऐसी किताब की तरफ मुअर्रफी कर दें कि जिसके बाद मुझे ये सवालात करने में दिक्कत ना हो या मुझे जवाबात मिल जाया करें. इमाम ने कहा जाओ फलां शख्स के पास, उसका नाम है अली ताज, वो तुमको किताब दे देगा. कहता मैं ख्वाब में ही उस शख्स के पास गया, अली ताज से मिला, उसने मुझे किताब दी, मेरी आंख खुल गई. किताब का नाम नहीं देख पाया कि कौन सी किताब थी. अब मैं परेशान कि इमाम ने किस किताब की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई, किस किताब की तरफ मुझे मुअर्रफी की, वो कौन सी किताब है. क्या अली ताज, मुझे लगा शायद सिंबल है, नाम नहीं है किसी का. अली बुलंद ताज जो कि सर पे रखा जाए. उस वक्त सब लोगों में जो ताज था वो शेख बहाई थे. कहा मैं उनके पास गया, उनसे जाके पूछा, उन्होंने भी कोई खासा जवाब नहीं दिया. लगता है उनको इल्म नहीं था इसके बारे में. कहा मैंने अपने ख्वाब में जो स्टेप्स लिए थे उन स्टेप्स को फॉलो करता था. मैं उस जगह पे पहुंचा तो देखा वहां पे एक शख्स था जिसका नाम वाकई अली ताज था. उससे मैंने कहा कि क्या कोई किताब है आपके पास मेरे लिए. उसने कहा ये कुछ किताबें वक्त की गई हैं, इनमें से जो चाहे तुम ले लो. हाँ ये किताब एक तुम्हारे लिए है. क्या मैंने जैसे ही उस किताब को पलट के देखा, उस पर लिखा था सहीफे सज्जादिया. क्या मैंने ये किताब ली, घर पे आया और इतना गिरिया किया कि मैं वो किताब जो हर वक्त मेरे पास रहती थी, मैंने उसकी वक़्त को ना पहचाना, उसकी अहमियत को ना जाना, यहाँ तक कि इमाम वक्त को आके मुझे बयान करना पड़ा कि इस किताब की अहमियत क्या है. का वो दिन था मैंने पूरे इस्फहान में जितने घर थे सब जगह एक एक नुस्खा इस किताब सहीफे सज्जादिया का पहुंचा दिया. इस किताब की वक़्त को जानिए, हमने किस तरीके से इस किताब को निगलेक्ट कर दिया. चौथे इमाम की काविशें, वो दीन जो कि तनज़्ज़ुली के उस मंजिल पे पहुंच गया था, उस अम्र के बाद जब रसूल ने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कमाल पे दीन को पहुंचा दिया और दीन उस तनज़्ज़ुल पे पहुंच गया कि नवासे रसूल को शहीद कर दिया जाता है. इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किस तरीके से इस दीन को रिवाइव किया है, कैसे दोबारा अपने पांवों पे इसको खड़ा किया है इस सहीफे सज्जादिया की तरफ. ये दुआओं का वो मजमुआ है कि जिसमें इमाम ने हमें अखलाकियात सिखाई हैं, जिसमें इमाम ने हमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया है, जिसमें इमाम ने हमें मारिफ इस्लामी की तालीम दी है, जिसमें इमाम ने हमें एहतजाज करने का तरीका सिखाया है कि जालिम वक्त के सामने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है. ये सारे के सारे हकायक आपको इस किताब के अंदर मिलेंगे. लेकिन काश हम इस किताब से उस तरीके से इस्तिफादा कर सकते.
تو چوتھے امام نے بڑی زحمتیں اٹھائیں تبلیغی لحاظ سے، چوتھے امام نے زحمتیں اٹھائیں عبادی لحاظ سے۔ امام کی زندگی کا ایک پہلو ہے تبلیغی پہلو، امام کی زندگی کا ایک پہلو ہے عبادی پہلو، امام نے کس طریقے سے عبادت انجام دی، اور وہ پہلو یقیناً ہم اور آپ ایک حد تک اس سے آشنا ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نہج پہ نہیں تو کم از کم وہ جو کہ سید الساجدین ہے، وہ جو کہ عبادت ہے، زینت ہے عبادت گزاروں کی، ہم اس کی پیروی کس حد تک کر سکیں۔ ان آیات، ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھ کے ان سے کچھ سیکھ کے، اسی لیے معصومین کی دعا میں ہمیشہ آپ کو ایک عنصر نظر آئے گا کہ وہ بسم اللہ سے نہیں شروع ہوتی۔ کیوں نہیں شروع ہوتی؟ ہمیشہ دعا اللہم سے شروع ہوگی یا ربنا سے شروع ہوگی، اس لیے کہ کہیں کسی کو یہ مشکل نہ آ جائے کہ یہ آیت قرآن ہے یا یہ کلام معصوم ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے شیعوں میں 40 پارے کا قرآن رکھ دیا۔ آپ جا کے سرچ کیجئے آن لائن، آپ کو 40 پارے کا قرآن ملے گا۔ ان 40 پاروں میں کیا ہے؟ 30 پاروں میں تو وہی قرآن ہے جو ہر ایک کے پاس ہے، بقیہ 10 پاروں میں آپ کو دعا جوشن کبیر ملے گی، آپ کو دعا کمیل ملے گی، جوشن صغیر ملے گی، آپ کو دعا توسل ملے گی۔ یہ ساری دعائیں جو معصومین نے ہمیں سکھائی ہیں اس میں انہوں نے ایڈ کر دی کہ یہ شیعوں کا قرآن ہے، اور میں ان کو برا نہیں کہتا، اس لیے کہ ایک عام آدمی جب کلام معصوم اور کلام خالق کو دیکھے گا تو وہ بھی دنگ رہ جائے گا کہ کون سا کلام خالق ہے اور کون سا کلام مخلوق ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بہرحال آپ کی سماعتوں کے کا بہت میں نے وقت لیا، اور اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ خداوند متعال کی اس آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب جب بھی میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو اسے کہیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، دعا کا جواب دیتا ہوں جب تک کہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی ایک دفعہ مانگتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، 2 مرتبہ مانگتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، 30 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی کتنا مانگو گے، باز آ جاؤ، کتنا مانگو، خود بھی کچھ کر لو۔ انسان سے جب بار بار مانگا جاتا ہے تو انسان اکتا جاتا ہے، اللہ سے جب نہیں مانگا جاتا تو اللہ کو وہ برا لگتا ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں تو یہ چیز ہم پہ گراں گزرتی ہے، اللہ کو وہ گراں گزرتا ہے جب اسے نہیں مانگتا کوئی شخص۔ اسی لیے کہ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بہرحال یہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، کہا الدعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ اسی لیے آپ دعا کمیل میں پڑھتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے بہت آسانی سے جس کی رضایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ جملے دیکھیے امام کے، کتنی آسانی سے جس کی رضایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو منانے میں کتنے جتن کرتے ہیں، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کوئی اگر ہم سے روٹ جائے، کسی کو ہماری بات ناگوار گزر جائے، کتنے دن لگ جاتے ہیں اس شخص کو منانے میں۔ امام یہ کہتے ہیں اللہ کو اگر منانا ہے تو بس اللہ کو پکارو اور وہ مان جاتا ہے۔ کہ یا سریع الرضا اغفر، اس کو معاف کر دے، لا یملک الا الدعاء، جس کے تملیک میں، جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے سوائے اس دعا کے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی ملکیت میں کچھ چیز ہے تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ اگر کچھ ہے آپ کی ملکیت میں تو یہ صرف اور صرف یہ دعا ہے۔ اس دعا کی اہمیت کو جانے انسان، یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ انہی دعاؤں کے ذریعے امام زین العابدین نے اس دین کو دوبارہ وہ زندگی بخشی، اور امام حسین کے خون نے اس سوکھتے ہوئے دین کو، جس کا شجر بالکل سوکھ چکا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، امام نے اپنے خون سے اس کو سیراب کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے امام حسین کے وہ الفاظ جب امام مقتل میں پہنچتے ہیں، اس اوج پہ ہیں امام مشکلات کی، لیکن امام کی زبان سے کیا الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ امام دشمن کو دیکھتے ہیں اور پھر ایک دفعہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور امام کی زبان سے الفاظ جاری ہوتے ہیں، ترکت الخلق ترا فی ہوا کا ایتمت العیال لکی اراک، ترکت الخلق، میں نے تمام مخلوق کو ترک کر دیا تاکہ میں تیری خوشنودی کو حاصل کر سکوں۔ ترا فی ہوا کا ایتمت العیال، میں نے اپنے بچوں کو
یتیم کر دیا لکئی اراک، تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ قربان جاؤں امام حسین کس طریقے سے امام نے بڑی آسانی سے اس معاملے کو معمہ کو ہمارے لیے حل کر دیا۔ اسی لیے جب علی اصغر کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں نا امام، تو امام نے یہ کیا کہا جملہ، کہا بن علیہ، میرے لیے آسان ہے یہ کام۔ آپ سوچیں امام یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آسان ہے کہ 6 ماہ کے بچے کی قربانی دینا آسان ہے میرے لیے؟ کہا یہ میرے لیے آسان ہے، کیوں؟ انہو بعین اللہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اس چیز کو۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تو ہاں یہ مشکل ہوتا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے کام۔ پھر بھی میں کہوں گا مولا 6 ماہے کو پانی پلانے کے لیے لائے تھے، پانی تو کہاں ملا، سے شعبہ تیر اس کو لگا۔ شب عاشور جب امام ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو امام کو گریہ کی آواز آئی۔ امام نے اس خیمے میں جا کے پوچھا تو رباب گریہ کر رہی تھی، پوچھا رباب گریہ کس بات کا ہے؟ کہا مولا کل سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، زینب کے پاس عمر محمد ہیں، بھائی فروا کے پاس قاسم موجود ہیں، ام لیلہ کے پاس علی اکبر کی شہادت ہے، میں کس کی شہادت کس کو قربان کروں گی؟ میرے پاس 6 ماہ بچہ ہے کہ جو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا، اور 4 سالہ بیٹی ہے کہ جس کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے۔ امام نے جواب دیا ہوگا رباب کو، اے رباب اپنے 6 ماہے کی قربانی کو کم مت سمجھنا، یہ علی اصغر وہ جہاد کرے گا جو بڑے بڑے نہ کر پائیں گے، اس کا جہاد اس اوج پہ ہوگا کہ جب اس کی شہادت واقع ہوگی تو دشمن بھی منہ موڑ کے روئے گا۔ بس وہ وقت آتا ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، جب جناب امام حسین آئے ہیں واپس، دیکھ ایک کے لاش کو اٹھا کر کے علی اصغر کے لاش کو بھی جب امام لے کے آئے ہیں، اس حالت تذبذب میں تھے کہ جائیں یا نہ جائیں، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے ہوئے امام نے ایک روایت کے مطابق ایک ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گھاڑ کے، لیکن دوسری روایت میں ملتا ہے کہ امام نے صدا دی ہوگی، اے رباب آؤ اپنی امانت لے لو، لیکن رباب سے پہلے ایک 4 سالہ بچی آگے آتی ہے، بابا علی اصغر آپ کو زیادہ پیارا تھا، اس کی پیاس کو بجھا دیا۔ امام نے ابا کا دامن الٹا، ارے دیکھو علی اصغر کس حالت میں آیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ جناب سکینہ نے جب اس عالم میں حضرت علی اصغر کو دیکھا کیا گزری ہوگی، ایک یہ وہ وقت تھا، اور دوسرا وقت جو سکینہ پہ گرا گزرا وہ وقت تھا جب حضرت عباس پانی لینے گئے تھے، لیکن پانی لاتے لاتے اپنے دونوں شانوں کو کٹا بیٹھے، اور جب ایک دفعہ عباس زمین پہ آئے تو انہوں نے آواز دری مولا کو، بس سلام بھیجا، سلام بھیجنا تھا، حسین آگے بڑھے، آگے عباس کو اٹھایا، کہا عباس نے، اے مولا مجھے خیمہ کا مت لے کے جائیے گا، ارے میں کس طریقے سے ننھے بچوں کا سامنا کروں گا۔ ان کی آس تھی کہ ہم عباس باوفا پانی کا وعدہ کر کے گئے ہیں، پانی لے آئیں گے۔ اجرکم اللہ، حسین نے بھی بات کا پاس رکھا، علم ہاتھ میں اٹھایا، لے کے خیمہ کی طرف بڑھے، بچے سمجھے کہ عباس آ رہے ہیں، لیکن کیا دیکھا، امام حسین علم لے کے آ رہے ہیں۔ سکینہ نے پوچھا بابا میرے چچا کدھر ہے؟ کہا تمہارے چچا فرات کنارے سو گئے۔ سکینہ نے کہا مجھے پانی نہیں چاہیے، ارے بابا میرے چچا کو لے آئے۔ اجرکم اللہ، بس جب روز عاشور گزرا، شام غریبہ آئی تو یہ ننھی بچی جو باپ کے سینے سے لپٹ کے سو رہی تھی، جناب زینب نے ڈھونڈا، کہا اے سکینہ تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کی ہی لاش ہے؟ کہا اس بیاباں میں اندھیرے میں گم گئی تھی،
اجرکم اللہ. بس جناب زینب نے بی بی سکینہ کو اٹھایا, اپنے پاس لے کے آئی, بچوں کو اکٹھا کیا, انہیں پانی بھیجا گیا, پانی آیا, زینب نے بچی کو پانی دیا, کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیجیے, کہا پہلے بچے پیتے ہیں. ننھی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا, مقتل کا رخ کیا, کہا بچی کہاں جاتی ہو, کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پانی دیتے ہیں. ارے میرا بھیا علی اصغر, میرا بھیا علی اصغر اس دنیا سے پیاسا چلا گیا. ارے جب کوئی بچی, میں پوچھوں گا جو عزادار یہاں بیٹھے ہیں, جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہیں, جو مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں, جب بچوں کو یہاں فرشی اعضا پہ لائے تو ان کے ساتھ پانی بھی لے کے آئے, ارے ان کا دودھ بھی لے کے آئے, اس لیے کہ اگر دوران مجلس بچے کو کچھ بھوک لگے, اس کو پیاس لگے, تو پانی میسر ہو, دودھ میسر ہو. لیکن ہائے کربلا میں کیا منظر ہے, 3 دن سے نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے. ان ماؤں نے کیسے صبر کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی بچی یا کوئی بچہ اپنے بابا کو دیکھ کے گریا کرتا ہے تو فریضہ یہ ہے کہ اس پہ سر پہ دستے شفقت رکھو, اس پر رحم کرو. لیکن ہائے سکینہ, جب باپ کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھتی تھی, گریا کرتی تھی, تو کوئی رحم نہ کرتا تھا, کوئی دستے شفقت نہیں رکھتا تھا. ارے تماچے پڑتے تھے, تازیانے برستے تھے. شام کا زندہ ہے, ننھی بچی گریا کرتی ہے. یزید نے پوچھا کیا وجہ ہے, کہا حسین کی بیٹی گریا کر رہی ہے, بابا بابا پکارتی ہے. کہا حسین کے سر کو لے جاؤ. کشت میں رکھ کے امام حسین کے سر کو لایا گیا, لے کے آیا. بچی نے دیکھا, کہا ارے مجھے بھوک نہیں ہے, میں بابا کو پکار رہی ہوں. رومال ہٹایا, بابا کے سر کو دیکھا, اپنی آغوش پہ لیا, ایسے زور سے گریا کیا, ایک کوہرام برپا ہوا. زندہ میں سب گریا کرنے لگے. گریے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ کس وقت یہ بچی اس دنیا سے الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ ہماری سے بات قبول فرما, گناہ کار ہیں گناہوں سے درگزر فرما. اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی حکم میں تاجیل فرما, ان کے عوام میں سامنے شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا, بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھولے نہ جانا. یہ سوچ کے جی کو لکھ تم عشق بہانا, مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ. پانی نہ ملا جب پیاسی ہے سکینہ, پیاسی ہے سکینہ, ہے پیاسی ہے سکینہ. اللہ کرے آئی کبھی ایسا
زمانہ ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ یوں جان دے دریا گئی آبا سے دلاور اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مزدر دریا کی ہر ایک موج کہتی تھی طرف گئے ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اور شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا زینب نے کیا بھائی کی لاشیں پہ یہ نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا ایک بوز لیے داشت میں آئی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اور جب 11 محرم کو سوئے شام سدھاری دریا کی طرف دیکھی کہ زینب یہ پکاری آکاش نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اور دروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حزینہ دکھتا ہے بدن سسکیاں لیتی ہے سکینہ سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ ایک کون میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ
فریاد دل حیدر بازو جو کٹے دانتوں میں مشکی دبایا بازو جو کٹے دانتوں میں مشکی دبایا جب مشک چھپی پھر وہ حیادار جس وقت تماچے لگی بولی سکینہ جس وقت تماچے لگی بولی سکینہ کیا مجھے پہ چچا جانے تمہیں پیار ہے مجھے کو نیز قاضی کوئی غم تھا قبضے میں میرے شام کا بازار نہ آیا ہے حرم اور علمدار نہ سنبھالو بیبیوں چادر سر عباس آتا ہے بلا لائے سکینہ کو بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کر سر عباس آتا ہے کہا زینب کسے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے کہا زینب کسے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے بلا لائے سکینہ کو بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کر سر عباس آتا ہے کہا زینب کے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے یہ غیرت کا خدا ہے اس کی غیرت کا تقاضا تھا خدا سر دے کے دینے اس کو یہ سر گراتا تھا نہیں ہے باس کری چادر تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پہ سر عباس آتا ہے کہا زینب کے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سر عباس آتا ہے بھرا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی خود ہٹاؤں گی میں بچپن کی طرح سے بھائی کا چہرہ دھلاؤں گی اگر ممکن ہے تو دے دے
چومونگی سنبھالے کر کوئی آنو محمد کے یہاں پر سرے عباس آتا ہے سنبھالو بیویوں چادر سرے عباس آتا ہے اسی احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے اسے معلوم ہے یہ کتنا غیرت مند بھائی ہے چھپائے کس طرح زینب پڑے ہیں نیل شانوں پہ سرے عباس آتا ہے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سرے عباس آتا ہے ملا پانی اسے پوچھا تو کیا بتلائے گی زینب بھلا اس کی بھتیجی کو کہاں سے لائے گی زینب نکاح ہے اس کی ڈھونڈے گی سکینہ کو یہاں پر سرے عباس آتا ہے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سرے عباس آتا ہے سب کی ڈولیوں میں اپنے اپنے لاڈلوں کی سر رقیہ ام لیلا ام پروا مادر اصغر اٹھی کہتے ہوئے ہر ماں سر اپنے لالیار پر سرے عباس آتا ہے رو کر سنبھالو بیویوں چادر سرے عباس آتا ہے بلا لائے سکینہ کو بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کر سرے عباس آتا ہے ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں دریا پہ جو شیدا سکینہ شیرگ صدا رہی ہے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ
सबसे दोबारा इस तरह से दिखलाओ तुम्हें शक्ल दोबारा इस तरह से दिखलाओ शक्ल दोबारा सकीना 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 मजबूर है बाजू नहीं तुम ही बताओ मजबूर है बाजू भी नहीं तुम ही बताओ मजबूर है बाजू तुम ही बताओ सकीना सकीना सब चाहने वाले तो नहीं सो गए सब चाहने वाले हो गए दिखलाए सकीना सकीना मेरी जाओ तो रिहाए मेरी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जाओ तो रिहाए मेरी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जाओ तो रिहाए मेरी चलो घर चले भाई मेरी चलो घर चले मेरी लाडली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जाओ तो भाई मेरी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जाओ तो भाई मेरी चलो घर चले यहाँ से चलो चले दरबारा वहीं पर तुम्हें चला कि तुम जो हुई बताना है जाना है ये सुरता चला चला जाना को जाना गया बड़ी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जाओ तो भाई मेरी चलो घर
میری تشنگی چلو گر چلے سکینہ اٹھو میری ناؤ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاؤ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے قدر سے ملو تجھے جو ہو بتانا مجھے بہت روئے ہو پسند تمہارے بنا سکینہ کری گئی سوئی ہو لگد بھاپتی میرے جب تجھے نہ یہی چلو کر چلے سکینہ اٹھو میری جاؤ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاؤ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لہد جب ملے تجھے بھائی تو کہنا اسے میری یاد یہ آئے میری ہمیں قید سے ہمیں اپنی اذیت ہوئی میرے بے زباں اٹھو کر چلے چلی ہے نبی چلو کر چلے سکینہ اٹھو میری جاؤ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاؤ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے لگے التماس کرنا پڑا تیری موجہ ہے ابھی ٹکرا میری پیاس کر ہوئے جو پلا چچا کے میرے بازو کہاں مشکل کہاں ہے علم کہاں ہے جری چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاؤ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاؤ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے کرتی تھی ماں پر بخار میری نادنی چلو گھر چلے اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کس زمانے سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار سچیدہ لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیری جوانے پسرے حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار اے شیری جوانے پسرے حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار اے شیری جوانے پسرے حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار جھوٹے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب جھوٹے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب جھوٹے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب جھوٹے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب جھوٹے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر معي مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا أمير المؤمنين وقاسم للحسن وصل الناخين وهبي النور وحبيب المظاهر وبر شهيد الرياحين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وثورك وجعلنا من أنصارك وأولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل علينا وجدنا الحصان صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتتابعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب जहाँ पंचतन पाक का सत्ता इस कौम का दामन मगर शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम बूढ़ों का हबीब इब्न मदाहिर की नजर दे। कम से इनको मिलाए वल वलाए और मोहम्मद और एक जवान को अली अकबर का जिगर दे। माँ को उसका आसान ये जहरा का सलीका बहनों को सकीना की दुआओं का सर दे। मौला तुझे जैनब की असीरी की पसंद है बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। जो चादर जैनब के दार मौला महफूज रहे ऐसे खवातीन के पर्दे तो दीन के काम आए वो रात अता कर जो मजलिस से शबीर की खातिर हो कर दे। मुफ्लिस सदरलाल जवाहर की बारिश मफरूज का हर फर्ज सदगैब हम कोई ना दे हमको सिवाए हमको ना दे हमको सिवाए शबीर का लंबा कहा है तो इधर दे। दुश्मनाने शबीर तेरे पीर पे लानत। टेंट के अंदर नियाज रखी हुई है। हज़रत अब्बास की नियाज प्लीज pick up your tabarruk inside the tent and outside your regular tabarruk. But inside the tent, please take a package for yourself with the niyaz of Hazrat Abbas alayhi salam. Next Sunday, actually, the kids majlis here, youth majlis here. So inshallah, please register for the youth majlis presiding Nohat and Mercia.